اللہ اندھیروں میں سے نکال کر دوبارہ روشنی کی طرف لے آتا ہے. یعنی اگر آپ امتحان میں ناکام ہو بھی گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہانی ختم. آپ آدم علیہ السلام کی مثال سے سیکھ لو کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہو, آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت میں داخل ہو سکتے ہو. یہ پہلا امتحان ہے, فیل ہونے کے بعد دوبارہ پاس ہونا. اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کس مرض سے انسان کو پاک کرتی ہے یہ چیز, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. لالچ نکالتی ہے انسان کے دل سے. ربا کس چیز کا نام ہے؟ 9 حصے ہیں نا مکمل, 8 حصے رہ گئے. یہ پہلا حصہ ہے. اب میں آخری حصے کی بات کرتا ہوں, حصہ نمبر 9. میں آخر میں لے جا رہا ہوں, بالکل آخر میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. آخر میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. بڑی پیاری دعا ہے قرآن میں سورۃ البقرہ کے آخر میں. وہاں پر پہلے بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان لائے, جیسے شروع میں پھر اس دعا میں ہے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالا گیا تھا وہ اٹھا نہ سکے. وہ اٹھانے کے بجائے وہ منافق بن گئے. تو وہاں بات دوبارہ کس کی ہو رہی ہے؟ نفاق کی بات ہو رہی ہے. پھر آخر میں اس دعا میں کیا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین. یعنی جو جن تین گروہوں کی بات شروع میں ہو رہی تھی نا, ان سے متعلق ایک کمپریہنسو دعا ہے, ایک اجمالی دعا, وہ بالکل صورت کے آخر میں ہے. یہ ہے پہلا حصہ اور 9واں حصہ. یہ شروع اور آخر ہے صورت کا. ٹھیک ہے. دوسرا حصہ ہے صورت کا, اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ہم سے آدم علیہ السلام کے قصے کی. آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ اس کا ذکر ہے مختلف مقامات پر, اور ہر دفعہ اس میں سے کوئی ایک نئی تفصیل اللہ تعالیٰ سامنے لاتے ہیں. ہر دفعہ ایک بات نہیں ہوئی. سورۃ الاعراف میں جو قصہ آپ کو آدم علیہ السلام کا ملے گا اس میں, اور سورۃ البقرہ کے میں جو ذکر ہے جن آیات کا, ان میں بہت فرق ہے. یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں آج کل کی زبان میں کہ آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہو نا تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے, ایک ہی سین ہے, اور آپ اسی چیز کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھو گے تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا. تو قرآن کبھی ایک اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے, پھر کسی اور اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کو اس نقطۂ نظر سے نظر نہیں آ رہی تھی, اب اس نقطۂ نظر سے نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر سورۃ البقرہ میں یہ جو دوسرا حصہ ہے آدم علیہ السلام کا قصہ آسان ہے. یعنی یاد رکھنا کہ پہلا حصہ 3 گروہ, دوسرا حصہ آدم علیہ السلام. اب آدم علیہ السلام کے قصہ جو ہے اس میں خاص اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا یہاں پر. ایک تو آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر کیا ہے, اس کے بعد جنت کا ذکر کیا ہے, پھر جنت سے نکالے جانے کا ذکر کیا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلوا دیا. شیطان کا ذکر ہوا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اب تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ 2-3 چیزیں, علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے, پھر لالچ دی شیطان نے اور لالچ کے ذریعے سے نکلوا دیا جنت سے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کون سا حصہ؟ دوسرا, آدم علیہ السلام کا حصہ. اب میں آپ کو دوبارہ آخر میں لے کے جاتا ہوں. پہلے تو 9واں حصہ بتایا تھا نا, اب 8واں حصہ بتاتا ہوں. 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کری. ایک بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا. جو آیات کا مجموعہ ہے نا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو, الانفاق فی سبیل اللہ, بقرہ کی انتہا میں اس سے بڑا کوئی مجموعہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے, جیسے خاص سورۃ البقرہ میں ہے. الانفاق فی سبیل اللہ, آیت کے بعد آیت کے بعد آیت. انسان اپنی کمائی سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کمائی میں سے جو بہترین انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اپنے لیے وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس کے بارے میں تفصیلی بحث. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تفصیل سے کہ انسان اپنی کمائی سے جو روزی کمائی ہے اس سے بہترین کیا کر سکتا ہے, اس کے بعد اس سے بدترین کیا کر سکتا ہے. اس کے بعد ربا کی آیات ہیں, الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یتخبطہ الشیطان من المس. قرآن میں پھر اس کے بعد ربا کی آیات ہیں. تو پہلے خرچ کرنے کی آیات ہیں اللہ کی راہ میں, اس کے بعد ربا کی آیات ہیں. اور اس کے بعد اب ایک تو ہو گیا بہترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا, ایک ہے بدترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا یا مال کمانے کا. پھر ایک بیچ میں راستہ ہے کس کا؟ حلال کا, تجارت کا اور دین کا یعنی ادھار لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اس سب کے دوران اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق آدم علیہ السلام کے قصے سے ہے. آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک جو تھیم نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ لالچ. لالچ کی وجہ سے انسان گرتا ہے. اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, کس مرض سے انسان کو پاک کرتی ہے
یہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لالچ نکالتی ہے انسان کے دل سے۔ ربا کس چیز کا نام ہے؟ ناجائز کسی مجبور کا فائدہ اٹھانا، اس کو ادھار دینا اور پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے زیادہ لینا، اس کا خون چوسنا، یہ لالچ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اور لالچ کو کنٹرول میں رکھنا اور حلال طریقے سے بزنس کرنا، یہ سب لالچ ہی کی تو تربیت ہے۔ اور اس کے بعد انہی دوران میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا۔ شیطان کا یہاں دوبارہ ذکر آ گیا، جیسے قصہ آدم میں آیا تھا یہاں بھی آ گیا۔ شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ فقیر بھوکے مرو گے، خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو بھوکے مرو گے، ربا نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے، کمائی کہاں سے کرو گے؟ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں معافی دے گا اگر حلال طریقے سے کماؤ گے، اور اس سے مزید اور بھی دے گا، وفضلا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا حصہ اور 8واں حصہ۔ اب رہ گئے بیچ میں تھوڑے سے، اور 4 حصے ہو گئے بائی دا وے۔ کتنے حصے تھے ٹوٹل؟ 9 تھے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام مخلوق میں سے آدم کو چنا علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا۔ انسانی تاریخ جیسے گزرتی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک آدمی کو نہیں چننا، ایک پوری قوم کو چنا جائے جو باقی دنیا کی قوموں کے لیے مثال بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا، خاص ان کو چنا۔ ان میں اتنے نبی دیے کہ کسی اور قوم کو اتنے انبیاء نہیں دیے۔ ان پر وحی نازل کی، ان پر نعمتیں نازل کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا، ان کو ایک ایسا مرتبہ دیا جو کسی اور قوم کو کبھی نہیں دیا گیا تھا ان سے پہلے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام اور قوموں پر فضیلت دی، تمام جہانوں پر۔ تمام اور عالمین سے مراد قومیں بھی ہوتی ہیں عربی میں، ان تمام پر تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تقریباً آیت نمبر 40 ہے یا 120-122 تک چلتی ہیں یہ آیات، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے خاص۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا، جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، تمہیں علم دیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں انبیاء دیے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے کتابوں کو بدلا، تم نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تم نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا، تم تو دنیا کے لیے مثال بننے نکلے تھے، تم خود ہی اتنے کرپشن میں پڑ گئے۔ بار بار ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا۔ پہلے شروع میں بات کی تمہیں تو چنا تھا، تمہیں تو ایسا فضل دیا تھا جو کسی اور کو نہیں دیا، تمہیں تو یہ مرتبہ دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا تمہیں، کیا تم نے اس مقام کے ساتھ، اور اب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو یہ پورا تبصرہ قرآن میں لمبا تبصرہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب کہا جا سکتا ہے المغضوب علیہم۔ کیوں؟ اللہ کا کیوں غصہ ہے ان پر؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کس بیٹے پہ غصہ ہوگا؟ جس کو پتا تھا کیک نہیں کھانا، جس کو پتا تھا اس پہ تو غصہ ہوگا نا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، بار بار اسی سیکشن میں تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تم خود بھول جاتے ہو، تم تو سمجھنے والے ہو، پھر تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ اور پھر اس طرح کے سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے بارے میں ایک پورا کیس بنایا گیا ہے کہ تمہیں چنا گیا تھا سب سے اوپر، سب سے زیادہ، لیکن تم اس مقام پر پورے نہیں اترے، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب بنی اسرائیل کو بڑا فخر تھا کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، اسی لیے نام کیا رکھا ہے اپنا؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب، اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب۔ یعقوب کس کی اولاد ہیں؟ اسحاق کی۔ اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل، یہ تیسرے حصے کے بعد میں پیچھے سے بھی لا رہا تھا، اب پچھلے حصے میں یعنی اب 9واں حصہ ہو چکا، 9واں حصے میں دعا تھی، 8ویں حصے میں لالچ کے اوپر بحث تھی، اب 7واں حصہ پیچھے سے میں آ رہا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیے ہیں، روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق کے احکام، میراث کے احکام، قتال کی لڑائی کے احکام، سارے احکام جو ہے نا، ابتدائی احکام قرآن کی، شریعت کی ابتدا وہ سورۃ البقرہ میں ہے، وہ اس سیکشن میں ہے، یعنی پیچھے سے اگر آپ تیسرے حصے پر آتے ہیں۔ اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، دوسری طرف کسے شریعت دی جا رہی ہے؟ ہمیں شریعت دی جا رہی ہے۔ اب دیکھا جا رہا ہے فانظر کیف تعملون، اب دیکھتے تم کیا کرتے ہو۔ ان کا تو امتحان ہو چکا نا، وہ تو فیل ہو چکے اپنے امتحان میں، اب کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا۔ تو اب ہمارے احکام کا ذکر یہاں پر ہے اس سیکشن میں، تو اب جب بھی ہم ان احکام کو پڑھیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان کی، اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے احکام کا مذاق اڑایا تھا۔
اپنے احکام کو بدلنے کی کوشش کی تھی، اس کی قدر نہیں کی تھی. تو ہمیں وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان احکام کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ دونوں کا ایک تناسب ہو گیا آپس میں. اب آگے چلتے ہیں. ان کو میں نے آپ کو کہا تھا ان کو بڑا فخر ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اتنا فخر ہے کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو، تمہیں کیا اس بات کا فخر نہیں کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں تک کہ اصل میں جو اختلاف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے نبی، یہ تو امی ہے. امی کیسے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بات تھوڑی اور پیچھے لے گئی، کیا ابراہیم کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے؟ تم ابراہیمی کے تو اولاد ہو نا. اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم؟ یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے. میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں. پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں. ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور دوسری طرف ہے اسحاق. اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب، اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا. اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی؟ یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی. دونوں نسلوں کی بات کر لی. یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا. یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں، یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں، یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے، ان کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی، سب سے اہم جو بات کی وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے، اپنے الفاظ سے، اپنے احکام سے ان کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے، اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا، پاس ہوئے تمام امتحانوں میں. یہ خاص اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ تمہارا امتحان لیا تھا، تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے. اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو، تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو. وہ تو اپنے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے، تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں پاس ہونے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی بات ہوگی تھوڑی دیر بعد. لیکن خیر یہ ہے چوتھا حصہ. اب پیچھے سے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں. یعنی 9واں تو کر چکے، 8واں بھی کر چکے، 7واں، اب چھٹے پہ آ رہے ہیں. چھٹے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہارا بڑا شدید امتحان لیا جائے گا ہر طرح سے. بِشَيْءٍ، ہر طرح کا خوف تمہیں دیا جائے گا. مِّنَ الْخَوْفِ بھوک کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اموال میں بھی کمی آئے گی، نقص آئے گا. والانفس، تمہارے لوگ بھی تم سے چھوٹیں گے، کچھ لوگ مارے جائیں گے، کچھ لوگ مرض میں ہوں گے، کچھ لوگ تم سے چھین لیے جائیں گے. ایسا بھی ہوگا تمہارے ساتھ. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان پاس کیے چوتھے حصے میں، اور دوسری طرف چھٹے حصے میں کیا ہے؟ چھٹے میں سے اب تمہارا امتحان لیا جائے گا. تمہارا امتحان لیا جائے گا. یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو یاد رکھو، اور ان کے امتحانات کو سمجھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمہارا ہمیشہ امتحان لیے جانے والا ہے، کیونکہ تم ابراہیم کی اولاد ہو علیہ السلام. تمہارا بار بار امتحان ہونا ہے. سورۃ البقرہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں؟ ایک حصہ رہ گیا، 4 اس طرف 4 اس طرف، بیچ کی بات رہ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ 5واں حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے. یہ سورت کا، اس سورت کا آپ دل سمجھ لیں. یہ کیا ہے؟ اب تم یروشلم کے بجائے اب تمہیں سجدہ کرنا ہے کعبے کی طرف، جس کی تعمیر تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ پوری سورت جو ہے یہ کعبے کا طواف کر رہی ہے. اور اسی حصے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس سیکشن میں کیا کہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح سے تمہیں، جس طرح یہ کعبہ درمیان میں ہے اب اس پوری سورت کے، ہمیں کہا اسی طرح تمہیں درمیانی امت بنایا. اور یہ جو وسط کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر ہے 143. میرے اردو نمبر بڑے خراب ہیں. 43 143
143. بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ 286. یہ نمبر آتا ہے مجھے. 143 این درمیان میں کہا تمہیں بیچ والی امت بنایا. جسٹ literally in the half. سبحان اللہ. اب کہا ہمیں کہ اب تمہیں درمیانی امت، اسی لیے قبلہ اس طرف شفٹ کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ذکر کرنے کے بعد. تو یہ ہیں سورۃ البقرہ کے مضامین اور کیسے یہ درمیان میں آ رہے ہیں. اب ایک اور طریقے سے اس کو سمجھ لیں. یہ تو ہو گئے اس کے 9 سیکشنز. پہلا قصہ کون سا ہے اس پورے سیکوینس میں؟ پہلا قصہ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا کہ نہیں؟ اچھا، اب امتحان کے نقطۂ نظر سے سمجھ لیں بات. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، پھر بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور اب کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہمارا 4 امتحان ہیں اس صورت میں. 4 امتحان ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا، ایک بنی اسرائیل کا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد ہمارا. اب ان میں سے 3 تو ہو چکے، ایک رہ گیا ہے، ایک ابھی بھی جاری ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا. اب ان 3 امتحانوں کو سمجھ لیں. پہلا امتحان کون سا تھا؟ آدم علیہ السلام کا. وہ ایسا امتحان ہے کہ ایک انسان نے لیا اور وہ اس امتحان میں ناکام ہوا. وہ ناکام ہوئے اس امتحان میں. شیطان نے انہیں ناکام بنایا، لیکن ناکام ہونے کے بعد بھی وہ دوبارہ کامیابی کی طرف نکلے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اندھیروں میں سے نکال کر دوبارہ روشنی کی طرف لے آتا ہے. یعنی اگر آپ امتحان میں ناکام ہو بھی گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہانی ختم. آپ آدم علیہ السلام کی مثال سے سیکھ لو کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہو، آپ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت میں داخل ہو سکتے ہو. یہ پہلا امتحان ہے، فیل ہونے کے بعد دوبارہ پاس ہونا. دوسرا امتحان کس کا تھا؟ بنی اسرائیل. ان کو فیل ہونے کا شوق تھا، اور فیل ہونے کے بعد جو پاس کرنے کا طریقہ دیا گیا، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ. توبہ کا بھی کوئی ان کا خاص اہتمام نہیں ہے. تو ایسے لوگ ہیں جن کو بس یعنی امتحان دیے گئے، کئی موقع دیے گئے، ایک دفعہ نہیں کئی موقع دیے گئے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، لیکن ان کو بس فیل ہونا ہی ہونا تھا. تو یہ دوسرا سینیریو ہو گیا. ایک تو ہے کہ فیل ہو کے دوبارہ پاس ہو سکتے ہو، دوسرا ہے کہ فیل ہو کے اور مزید فیل ہوتے جاؤ، اور پھر یہ بھی کہو کہ ہم سے بڑا پاس ہونے والا کوئی نہیں. رائٹ؟ یہ بھی بڑا عجیب مرض ہے کہ آپ سے بڑا فیلئر کوئی نہیں، آپ سے زیادہ ناکام کوئی نہیں، لیکن آپ سے کوئی پوچھ کے تو دیکھے آپ کو، دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، ہم ہیں امت جسے چنا گیا ہے، ہم جیسا کون ہے، بڑی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہماری امت پر. شکل دیکھیے، حرکتیں دیکھیے اپنی، کہاں سے رحمتیں ہیں. ارے جی پتہ نہیں. اب وہ پیچھے تاریخ کی بات گئی، یہ فلانے ان کا بڑا ٹور تھا کہ وہ اپنی تاریخ کی مثالیں دیتے تھے کہ ہم تو ان کی قوم ہے، ہم تو موسیٰ کی قوم ہے، ہم تو فلانی کی قوم ہے. اللہ نے کہا اچھا ان کی قوم ہو، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرتوت کی تھی تم نے، ان کے ساتھ کیا حرکتیں. یعنی وہ اصل میں ان کو فخر تھا اپنی تاریخ پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس تاریخ میں سے جو چیزیں وہ ذکر کرنے سے شرماتے تھے نا کہ اس پھر اصلیت سامنے آتی ہے، انہی کا ذکر کیا ہے سورۃ البقرہ میں. اور اسی طرح سے ایک مرض سامنے لایا گیا ہے کہ امت کی شخصیت میں، امت کی نفسیات میں، ہماری امت کی نفسیات میں شاید یہ مرض آ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں فاتحہ میں کیا دعا کی تھی؟ مغضوب علیہم کی طرح مت بنا دینا ہمیں. تو کیا مرض آ سکتا ہے؟ ہماری تاریخ دیکھیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صلاح الدین، یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا فتح نہیں کیا، ہماری فتوحات. یار تم ذرا اپنی سڑک تمہاری کتنی گندی ہے، اور تم عمر رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی بات کر رہے ہو. مسجد میں تو تمہاری لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور تم ایک امت کی بات کر رہے ہو. کہاں کی بات کہاں لا رہے ہو؟ لیکن کیا اپنی حقیقت نہیں دیکھنی؟ بس تاریخ کے سہارے سے ورلڈ نمبر 1، ہم سے بہتر کون ہوگا، ہم ہی چنے ہوئے لوگ ہیں، باقی سب تو جہنم کی لکڑی ہیں، وہ جلانے کے لیے بنائے گئے ہیں، ہمارے لیے تو جنت کا انتظار ہے. کیسے کما رہے ہیں جنت؟ یہی تو مرض تھا پچھلے والوں کا. اس لیے تو اس کی خبر 80 آیات صرف ان لوگوں کے مرض کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ مرض اتنا خطرناک ہے. قرآن کا مقصد یہودیوں کو گالیاں دینا تھوڑی ہے. قرآن کا مقصد مجھے اور تمہیں بات سمجھانا ہے کہ ہم اس مصیبت میں نہ پڑ جائیں. بات تو یہ تھی. تو دوسرا امتحان کیا ہے؟ جو فیل ہو، اور فیل ہونے کے باوجود اس کے دماغ میں کیا ہو کہ ہم سے زیادہ کامیاب کون ہو سکتا ہے. پھر تیسرا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جن کے ہاں ناکام ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. مشکل سے مشکل ترین امتحانات، اور وہ سب میں کامیاب ہوئے.
سب ایک کے بعد میں ایک میں کامیاب ہوئے۔ اب ہمارے سامنے 3 امکانات ہیں۔ ایک امکان ہے کہ امتحان لیا جائے اور ہم بغیر گرے پھسلے کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا امکان وہ ابراہیم کا امکان ہے۔ دوسرا امکان میرے سامنے کیا ہے کہ میں ناکام بھی ہوتا رہوں اور اپنے اندر ایک مرض ڈال لوں، ایک جھوٹی قصہ کہانی ڈال لوں کہ میں بہت کامیاب ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح غلطی بھی کروں، پھر توبہ کروں اور دوبارہ کامیاب ہو جاؤں۔ 3 سیناریو۔ اب کہا گیا کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے بھی سمجھ لیں کہ جو بات بقرہ میں ہو رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اب امت کس مقام پر کھڑی ہے۔ وہ ہر انسان اپنے آپ سے پوچھے میں کہاں کھڑا ہوں، کیا میں گر چکا ہوں؟ اگر میں گر چکا ہوں تو مجھے آدم علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے۔ اگر میں کئی سالوں سے گرا ہوا ہوں اور اپنے اندر میں نے اپنے آپ کو ایک جھوٹ بتایا ہوا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں، سب کے اندر خرابی ہے، میرے اندر تھوڑی ہے، باقی سب میں خرابی ہے۔ کچھ مسلمانوں میں کیا مرض ہوتا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں کس میں کوتاہی ڈھونڈوں، آئینے کے علاوہ ہر جگہ، اور ہر جگہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، اس کی تجوید خراب ہے، اس کا یہ، اس کا لباس، اس کا وہ، اس کا یہ، اس کا علم، لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ نے ہر ایک کی، کس میں کیا خرابی ہے۔ بس ایک ہی بچے ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ اگر کاش کے سارے لوگ آپ کی طرح ہو جاتے تو سارے جنتی ہوتے کیونکہ اگر ہم نے کچھ کیا بھی ہوگا تو باقی کی طرح تو نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، وہی تو ان کا مرض تھا، آگ تو ہمیں تو تھوڑی چھوئے گی، آگ تو بنائی باقی لوگوں کے لیے گئی ہے۔ اس لیے تو میں سب باقیوں کو بچانے کے چکر میں ہوں، میں تو بچا ہوں، میرے پاس تو ٹکٹ ہے یار، باقیوں کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہمیں سکھائی جا رہی ہے، اس سے ہمیں جب آپ ان احکام کے بارے میں پڑھیں گے، جب وہ حصہ آتا ہے سورۃ البقرہ کا، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم احکام کے ساتھ بھی مذاق بنا سکتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح، ہم اس میں کوتاہی بھی کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرح، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح سے کامیاب ہوں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے تھے۔ اسی لیے سورۃ الحج کے آخر میں ہمیں کہا گیا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کر رہے ہو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اس آیت میں 2 تفاسیر کی گئی ہیں سورۃ الحج کی آیت میں، ہوا سماکم المسلمین، یہ پہلی کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس کی دلیل لائی گئی ہے سورۃ البقرہ سے ہی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہمارے رب مجھے اور اسماعیل کو اپنے لیے مسلمان بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت نکال دے۔ تو اس سے نکالا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود ہمارا نام مسلمان رکھا، مسلم رکھا۔ دوسری ہوا کا جو رجوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تمہیں مسلم، اللہ تعالیٰ نے خود تمہیں یہ اعزاز دیا ہے۔